السلام علیکم دوستوں، آج ہم اردو میں بات کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ، بلکہ میں ہی بات کروں گی، ایک دوسرے کے ساتھ کیا بات کرنی ہے۔ بہرحال آج کا ایپیسوڈ ہوگا اردو میں، کیونکہ آج کا ایپیسوڈ خالصتاً ہمارے لوگوں کے لیے ہے۔ اور مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی، ہم لوگ کہتے ہیں جی غربت بڑھی ہے، غربت بڑھی ہے۔ ابھی جو مجھے حالات نظر آ رہے ہیں نا ہمارے ملک میں غربت کس طرح ختم ہو سکتی ہے جب ہمارے لوگ اپنے بچوں کو اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے نہیں دیتے۔ دیکھیں، ہمارے 80% کم از کم آبادی جو ہے نا وہ دیہات کی ہے، اور ہمارے دیہاتی لوگ کیا کرتے ہیں کہ ابھی ادھر سے بچے ان کے پیدا ہو کے بالغ بھی نہیں ہوتے صحیح طرح سے، تو ان کی شادی کرنے پہ تلے ہوئے ہوتے ہیں۔ نہ ان کو وہ صحیح طرح پڑھاتے لکھاتے ہیں، نہ ان کو وہ کچھ بننے دیتے ہیں، بس پکڑ کے شادی کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد بچے پیدا ہو جاتے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں، غربت کس طرح ختم ہو سکتی ہے؟ جب آپ بغیر سوچے سمجھے آپ اپنے بچوں کو ان کی شادی کرا دیتے ہیں، اور پھر 1 سال کے اندر ہی اندر آپ ان سے بچوں کی بھی توقع رکھتے ہیں، اور پھر ان کے 8-8 10-10 بچے ہو جاتے ہیں دوبارہ، یا 4-4 5-5 بچے ہو جاتے ہیں دوبارہ، تو پھر آپ بعد میں رو کے کہتے ہیں کہ جی غربت پڑی ہے۔ وہ غربت کس طرح نہیں ہوگی جب بچے اتنے زیادہ اجڑ پیدا کریں گے؟ خود آپ کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں کہ آپ ان کو سنبھال سکے اپنے بچوں کو، اور پھر دوبارہ ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ بھی بچے بھی پوری طرح بڑے نہیں ہوتے، پھر ان کو شادی کر۔ مجھے بات بتائے، شادی کہاں لکھا ہوا ہے کہ فرض ہے؟ مجھے پہلے ایک چیز سمجھائے، اسلام میں اگر شادی سنت ہے تو کسی وجہ سے سنت ہے، فرض نہیں ہے کسی وجہ سے فرض نہیں ہے۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ کتوں بلوں کی طرح بس بچے پیدا کرتے جاؤ تے نال اپنے منہ ماری کرتے رہو۔ اسلام میں یہ ہے کہ پہلے انسان بنو، پڑھو لکھو۔ اسلام میں اگر کوئی چیز فرض ہے تو وہ پڑھائی لکھائی ہے، ٹھیک ہے نا؟ پڑھائی لکھائی ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر فرض ہے، یہ فرض ہے۔ شادی کرنا فرض نہیں ہے۔ کہیں لکھا ہوا ہے کہ جی شادی ہر مسلمان عورت اور مرد پہ فرض ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو آپ ہمیں اپنی عقل استعمال کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا ہے تو اس کو اگر اشرف المخلوقات کہا گیا ہے تو اس کو اپنی عقل استعمال کرنے کی وجہ سے کہا گیا ہے، علم حاصل کرنے کی وجہ سے کہا گیا ہے، نہ کہ آپ بھی جو ہے نا بس جانوروں کی طرح بس منہ اٹھائے، ادھر ادھر منہ مار لیا بچے پیدا کیتے، پھر ادھر ادھر منہ مار لیا بچے پیدا کیتے، پھر کہتے ہیں جی غربت ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی اب لوگ ہمیں دیں۔ اس طرح نہیں ہوتی، بندے کی کوئی سیلف ڈگنیٹی ہوتی ہے، کوئی سیلف ورتھ ہوتی ہے، کوئی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر ہمارے لوگوں میں وہ رسپیکٹ ہی نہیں ہے، وہ سیلف رسپیکٹ ہی نہیں ہے اپنے لیے، وہ کیا کریں گے؟ وہ کیا کر سکتے ہیں آگے؟ ان کی کیا زندگی ہو سکتی ہے؟ وہ اپنے بچوں کو بھی آگے کیا زندگی دے سکتے ہیں؟ ہم بحیثیت قوم ایک فقیر اور منگدو قوم ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم ساری زندگی بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے کرے، کوئی ہمارے لیے، کیوں کوئی ہمارے لیے کرے؟ کسی نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے ہمارا کہ وہ ہمارے لیے کرے؟ ہمارے بھی ہاتھ پیر ہیں، ہمارا دماغ ہے، ہماری 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، استعمال کریں انہیں، استعمال کریں، اپنے آپ کو اس قابل بنائیں۔ اسلام میں تو یہ ہے کہ اسلام میں تو آپ کسی کی شادی بھی منہ اٹھا کے نہیں کر سکتے جتنی دیر تک وہ آدمی اس قابل نہ ہو کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کو پال سکے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام میں تو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے ہی نہیں۔ جب آپ کا دل کرتا ہے تو آپ اپنے پرانے ہندوانہ ماحول کو اٹھا کے لے کر آ جاتے ہیں ان کے کلچر کے نام پہ، اور جب آپ کا دل کرتا ہے آپ کو اسلام یاد آتا ہے۔ آپ دیکھیں، یا تو آپ اسلام کو پوری طریقے سے مانیں اور پوری طریقے سے فالو کریں، یا آپ چھوڑ دیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ منافقانہ حرکتیں نہیں ہو سکتی کہ آپ اپنے آپ کو مسلمان کہیں لیکن آپ اسلام کو رد کر دیتے ہیں جب آپ کو سوٹ نہیں کرتا، تو پھر آپ اپنے کلچر کو لے کر آتے ہیں۔ اسلام آیا تھا کلچر کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کلچر کو سجانے کے لیے مزید یا آپ کے اوپر امبیلش کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، اسلام آیا تھا کلچر کو ختم کرنے کے لیے۔ مجھے اس لیے جو ہے نا درس والی عورتوں کے ساتھ بھی بہت زیادہ پرابلم ہے۔ آپ جا کے ٹائم پاس کرنے کے لیے درسیں وغیرہ آپ کرتے ہیں، سیکھنا سکھانا تو کچھ ہے نہیں آپ لوگوں نے درسوں سے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کو اتنا شوق ہے اسلام پھیلانے کا، آپ دیہاتوں میں جائیں جہاں پر ابھی بھی ان کو کلمہ بھی نہیں پڑھنا آتا، وہاں جائیں، ان کو جا کے اسلام سکھائیں، کلمہ سکھائیں، قرآن سکھائیں۔
پڑھی لکھی عورتوں کا دماغ خراب کر دیا آپ لوگوں نے، ان کو عجیب عجیب آل فال چیزیں سکھا کے، اور پھر آپ لوگ پریکٹس بھی نہیں کرتے۔ جب آپ کے قول و فعل میں تضاد ہے تو آپ کہاں کے مسلمان ہیں؟ یہ کون سا درس ہے جس میں آپ کے قول و فعل میں مسلسل تضاد رہتا ہے؟ یہ کون سے حدیث کلاسیں ہیں جس میں آپ حدیث پڑھاتے رہتے ہیں لیکن آپ کی پریکٹس زیرو ہے؟ تو آپ لوگ جو ہے نا اسلام کو پاسٹ جو ہے نا ٹائم پاس کے لیے نا سمجھ لیں کہ بھئی یہ ٹائم پاس کرنے کے لیے، تو چلو 2 باتیں ہو جائیں گی، تو چلو 4 اور باتیں ہو جائیں گی، یہ آپ ویسی گیدرنگ کر لیں، ویسے 2-4 باتیں کر لیں، لیکن آپ اس طرح کی حرکتیں کرنا بند کر دیں، کیونکہ اس میں کوئی ثواب نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سوچیں نا ساتھ ساتھ میں ثواب کوئی نہیں ملے گا۔ ادھر سے آپ حدیث پڑھا رہی ہیں اور پڑھ رہی ہیں، ادھر سے آپ چغلیاں کر رہے ہیں، ادھر سے آپ درسیں پڑھا رہی ہیں اور پڑھ رہے ہیں، ادھر سے آپ جو ہے نا فضول حرکتیں کر رہے ہیں، اپنی زندگی ڈیلی لائف میں امپلیمنٹیشن ہوتی ہی نہیں ہے۔ جو آپ لوگ پڑھ رہے ہیں اس کو آپ اپنی زندگی میں استعمال ہی نہیں کر رہے، آپ پریکٹس ہی نہیں کر رہے، تو کیا فائدہ ایسی پڑھائی کا؟ دیکھو نا، ہمارے ملک کے لوگ تو پڑھے لکھے جاہل ہیں، وہ تو بی ایم اے کر کے بھی تو جاہل ہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آن پیپر، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ دے جسٹ ایجوکیٹڈ آن پیپر، وہ صرف کاغذی کارروائی ہے کہ جی پڑھے لکھے ہیں۔ آپ کو پتہ بھی ہے کہ پڑھا لکھا کا مطلب اصل میں کیا ہے؟ پڑھا لکھا جو ہوتا ہے بندہ، وہ اس کی ذہنیت بدل جاتی ہے، کیونکہ جو ہم پڑھتے ہیں، جو ہم لکھتے ہیں، جو ہم سنتے ہیں، جو ہم سمجھتے ہیں، وہ ہم اپنے ذہن میں جتنی دیر تک نہیں اس کو ڈالیں گے، اور جتنی دیر تک ہم اس نئی چیز کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنائیں گے، اتنی دیر تک ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح جب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، ہو کیئرس کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ آپ تو اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ ہی نہیں کر رہے۔ تو کیا قرآن صرف کتابی باتیں ہیں؟ اسلام صرف کتابی باتیں ہیں؟ اگر اسلام اور قرآن صرف کتابی باتیں ہیں تو پھر آپ نہ سکھائیں لوگوں کو، اور آپ اپنے بچوں کو بھی نہ سکھائیں۔ جب آپ کا دل کرتا ہے تو آپ کو اسلام یاد آتا ہے، جب آپ کا دل کرتا ہے آپ کو کلچر یاد آ جاتا ہے۔ یہ کس قسم کی قوم ہے؟ اس لیے تو ہماری قوم کے اوپر اتنے عذاب آ چکے اور ابھی تک آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ اپنے غصے کا اظہار اس طریقے سے کر رہا ہے کہ وہ روزانہ آپ لوگوں کے اوپر کوئی نہ کوئی قہر توڑ کے چھوڑ دیتا ہے، اور لیکن آپ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی، ہمارے لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ بھئی اللہ تعالیٰ، انفیکٹ سمجھ آتی بھی ہے لیکن ایمان نہیں ہے نا، پھر وہی بات ہے، ہم نام کے مسلمان ہیں، اندر سے ہمارے دلوں میں اللہ کے اوپر کوئی ایمان نہیں ہے۔ ایمان ہوتا تو لوگ پیر فقیر کے پاس کیوں جاتے؟ یہ شرک ہے۔ ایمان ہوتا تو لوگ قبروں کے پاس کیوں جاتے؟ یہ بدعت ہے اور شرک ہے۔ اگر ایمان ہوتا تو لوگ کالا جادو کرنے کے لیے جو ہے نا عامل کامل کیوں لب رہے ہوتے ہیں؟ بھائی ذرا بھی داس دیو۔ یہ سارا آپ شرک و بدعت میں اپنے آپ کو گھیر کے رکھا ہوا ہے آپ سب نے، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے اور یہ مسلمان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایسے لوگوں کو منشرک کہتے ہیں یا منافق کہتے ہیں، تو پاکستان میں پری ڈومیننٹلی یا منشرک ہیں یا منافق ہیں، ایمان والا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ اگر آپ کا واقعی اللہ پہ پختہ ایمان ہوتا تو آپ لوگوں کی طرف منہ اڈ کے نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ بھئی ہوں کون میرے کھوائے گا تو کون میرے پیائے گا۔ آپ اپنے آپ کو آپ محنت کرتے۔ ہماری قوم تو محنت کرنی بھول گئی ہے، ہماری قوم کو تو تمیز ہی نہیں حلال اور حرام کے فرق میں تمیز نہیں کر سکتی، تو ایسی قوم کو کیا بندہ کہہ سکتا ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ جی غربت بڑی ہے۔ وہ خدا دا واسطے یہ پیدا ہوتے ساتھ ہی بچوں کے ذہن میں شادی نہ ڈالو، پھر کہتے ہیں کہ دیکھو جی عشق مشق میں آپ، اس میں ہمارے ماں باپ کا قصور ہے، ہمارے ماں باپ کا بہت بڑا رول ہے کہ پیدا ہوتے ساتھ ہی اپنی بیٹیوں کو خاص طور پر، اور بیٹوں کو بھی، جی شادی تم بڑے ہو گئے تو شادی کرو، تو بھئی شادی دی اینڈ اینڈ دا بگننگ اینڈ دی آل نہیں ہے دنیا میں یا زندگی کا، کہ جب تک شادی نہیں کی تب تک آپ نے زندگی نہیں گزاری۔ مجھے ایک بات بتائیں، جس سوسائٹی کو خوش کرنے کے لیے آپ اپنے بچوں کو موت کے کنویں میں دھکیل رہے ہیں، تو کیا جب آپ کے بچوں کے ساتھ جب کچھ ہو رہا ہوتا ہے شادی کے بعد، جس تکلیف میں سے وہ گزر رہے ہوتے ہیں، جو ان کے ساتھ حادثات ہوتے ہیں، تو کیا آپ کی سوسائٹی، آپ کے ارد گرد کے رشتہ دار کیا آ کے ان کی ہیلپ کرتے ہیں؟ کیا ان کے حصے کی تکلیف آپ لوگ برداشت کرتے ہیں؟ آپ لوگ خود ماں باپ ہو کے کیا اپنے بچوں کے حصے کی تکلیف برداشت کر سکتے ہیں؟ کیا آپ ان کے عوض میں ان کی زندگی گزار سکتے ہیں؟ نہیں گزار سکتے۔ تو دین ہو آر یو؟ آپ ہوتے کون ہیں اپنے آپ کو زبردستی اپنے تھاٹس اینڈ فلاسفیز کو دوسروں کے اوپر
تھوپنے والے. جب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو تو دین میں سے بھی منع کیا ہوا ہے کہ آپ کسی کو دین کی طرف بھی اگر راغب کرنا چاہتے ہیں تو آپ زبردستی نہیں کر سکتے. آپ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے, آپ کسی کو زبردستی نماز نہیں پڑھا سکتے, آپ کسی کو زبردستی قرآن نہیں پڑھا سکتے. تو مجھے ایک بات بتائیں, جب آپ کسی کو دین کی طرف بھی زبردستی نہیں لے کر آ سکتے تو آپ اپنی ڈیلی لائف کی چھوٹی چھوٹی سیلفش چیزوں کے لیے کس بیس پہ اپنے آپ کو حاوی کر رہے ہوتے ہیں دوسروں کے اوپر؟ اگر آپ یہ سوچیں کہ ہم ماں باپ ہیں تو ہمارے حق ہیں, آپ پہلے اپنے فرائض پورے کریں. ماں باپ کے پہلے فرائض ہوتے ہیں, بعد میں حق ہوتے ہیں. وہ اپنے فرائض پورے کریں گے تو آگے ان کا حق ہوگا نا. تو جو پیدا ہوتے ساتھ ہی بچوں سے اپنا حق ہی لے رہے ہوں گے اور فرائض اپنے بھول جاتے ہیں اور سمجھتے کہ ہم تو جنتی ہیں کیونکہ ہم نے بیٹیاں پیدا کر لی, یا ہم جنتی ہیں کیونکہ ہم ماں باپ ہیں. جنتی ایسے نہیں ہوتے. آپ کے کچھ شرائط ہوتے ہیں جو آپ نے مکمل کرنے ہوتے ہیں, ماننے ہوتے ہیں, ان کے اوپر آپ نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے, پھر جا کے جو ہے نا جنت کا دروازہ کھلتا ہے. اور جنت کے دروازے جو ہے نا وہ آپ کی بیٹیاں ہیں. اور اگر آپ کی بیٹیاں ہی آپ سے خوش نہیں ہیں تو جنت کا دروازہ کیوں کھلے گا بھائی؟ کوئی زبردستی ہے؟ زبردستی تو ہے ہی نہیں. جب اللہ تعالیٰ نے جنت کا کنجا ہی آپ کی بیٹیوں کے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے, تو جب آپ کی بیٹیاں ہی آپ سے خوش نہیں ہیں تو آپ کو جنت کہاں سے نصیب ہوگا؟ تو خدا کا واسطہ یہ ہے, آپ لوگ اپنی ذہنیت بدلیں. ٹھیک ہے, پیدا ہوتے ساتھ ہی اپنے بچوں کو یہ نہ سکھائے کہ جی بڑے ہو گئے تو بیاہ کرو گے, بڑے ہو کے شادی کرو گے تو یہ ہوگا. تو چند دنوں کی جو سیلیبریشن ہے, چند دنوں کی جو ایک ڈرامائی سین کے لیے جو پورے ہفتے کا آپ چلا رہے ہوتے ہیں فلم شادی کے رسومات کے, صرف ان چند دنوں کے دنیا کو اس گلیمر میں, اس رومانس میں, اس ڈرامہ میں ڈالنے کے لیے آپ اگلے بندے کو پوری زندگی آنکھ میں جھونک دیتے ہیں. یہ شادی جو ہے نا گڈا گڈی کا کھیل نہیں ہے, اٹس فار لائف. یہ ایک ٹریپ ہے, یہ ایک سکار ہے, یہ ایک زخم ہے جو ہمیشہ کے لیے رہتا ہے, جو بندے کے جسم کے اوپر نہیں بلکہ بندے کے دل کے اوپر رہتا ہے. اس لیے سوچ سمجھ کے شادی کیا کرتے ہیں. اس لیے اسلام میں شادی فرض نہیں ہے, کیونکہ اسلام میں فرض علم حاصل کرنا ہے. آپ اپنے بچوں کو علم حاصل کرنے دیں, ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے دیں, ان میں اتنی سمجھ ڈالیں, اتنی طاقت ڈالیں کہ وہ اپنی زندگی گزار سکیں. ہمارا کام ایز پیرنٹس یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو آگے کے لیے تیار کریں تاکہ جس دن ہم نہ ہو وہ اپنے آپ کو سنبھال سکیں. لیکن یہاں پر ماں باپ کیا کرتے ہیں, وہ اپنے بچوں کو باندھ کے رکھتے ہیں اور ان کو ہیلپ لیس بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے پر کاٹ کے ان کو بٹھا دیتے ہیں کہ ایک کسے جگے نہ ہون, بس ایک کسے جگے نہ ہون, صرف ساڈے جگے ہون. پھر بعد میں آپ روتے پٹتے ہیں جب آپ کے بچوں کے ساتھ اتنا کچھ ہو جاتا ہے اور ان کے پاس آگے زندگی گزارنے کے لیے کچھ نہیں باقی رہتا. کیونکہ آپ خود بھی اس قابل نہیں ہیں کہ آپ ان کے لیے کچھ کر سکیں. اور پھر ایٹ دی اینڈ اگر آپ اس قابل بھی ہیں تو اگر آپ کے بچوں نے دوبارہ اتنے بڑے حادثات سے گزر کے واپس آپ کے پاس ہی آنا ہے تو آپ کو جلدی کیا تھی بھائی ان کو دھکیلنے کی؟ ایٹ دی اینڈ وہ آپ ہی کے پاس آ کے گرے ہیں دوبارہ. نہیں تو پھر آپ نے ان کو آپ کو کیا ملا آپ کو اتنی جلدی ان کو آگے دھکیل کے؟ خدا کا خوف کریں. یہ ملک جو ہے نا, یہ کبھی بھی اس ملک کا کوئی فیوچر نہیں ہے. میں بڑے عرصے سے کہہ رہی ہوں اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. کیونکہ ہمارے لوگ اس قابل نہیں ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اس قابل ہی نہیں کیا کہ وہ اپنے فیوچر کے بارے میں سوچ سکیں یا اپنے فیوچر کے بارے میں کچھ کر سکیں. خدا کا واسطے ہے آپ لوگوں کو, غربت آپ کی حرکتوں سے بڑھتی ہے, ادروائز اس ملک میں غربت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, غربت ہمارے ملک میں ہمارے پولیٹیشنز کی وجہ سے اور ہمارے لوگوں کی وجہ سے بڑھتی ہے. ہمارے پولیٹیشنز جو کہ کرپٹ ترین لوگ ہیں, جو کہ صرف کھانے کے لیے آتے ہیں اور پھر ساری دولت سمیٹ کے پھر باہر چلے جاتے ہیں, یا وہ ہوتے ہیں, یا پھر ہمارے لوگ ہوتے ہیں جو کہ خود اتنے بے ایمان ہیں. انہی کرپٹ پولیٹیشنز کے 40 سال ان میں رہ کے تو ہمارے اپنے لوگ بھی اتنے بے ایمان ہو چکے ہیں اور حرام کھا کے ان کو حلال کی تمیز ہی نہیں رہی. اس لیے غربت ہے, اس لیے برکت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اوپر سے سونے پہ سہاگا بچوں کو اس قابل ہی نہیں ہونے دیتے ہیں کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں, اور فٹافٹ شادی کر کے اور پھر اس کے بعد چین پھر بھی نہیں آتا کہ جی ہن بچے پیدا کرو.
تو مجھے ایک بات بتائیں، غربت کہاں سے ختم ہو گئی؟ اس کے بارے میں سوچیں، کچھ سمجھیں، اصل مسلمان کی طرح نا، ایک مسلمان کی طرح بیٹھ کے اپنا دماغ استعمال کرے، ٹگوں کی طرح بیٹھ کے، سلیوز کی طرح بیٹھ کے، بکریوں کی طرح، بھیڑ کی طرح بیٹھ کے نا، آپ دیکھیں انسان بن کے سوچیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور اس ملک کے لوگ خود اپنے ملک کے ساتھ اور اپنے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اور پھر مجھے آ کے بتائیں کہ جی غربت کتنی ہے۔ میری طرف سے خدا حافظ۔